کرتا ہوں، جبریل ان کی مدد کرتا ہے، اور نیک مومنین میرے محبوب کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو جس طرح یہاں جبریل حضور علیہ السلام کے مولا بنے، لیکن یہ لازم نہ آیا کہ جبریل کو حضور علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہو گئی، اور نیک مومنین حضور علیہ السلام کے مولا یعنی مددگار بنے، لیکن یہ مطلب نہ ہوا کہ مومنوں کو معاذ اللہ حضور علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لیکن اس سے یہ لازم نہ آیا کہ لہذا حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بڑھ کر فضیلت، سب کے اوپر جو عمومی فضیلت ہے وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، یہ لازم نہ آیا، بلکہ امام بخاری میں حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی صاحبزادے ہیں، ان کے حوالے سے روایت کیا کہ انہوں نے خود حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، کہا قلت لأبی، میں نے اپنے والد سے پوچھا أي الناس خير بعد النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے مولا کائنات، اے باب مدینہ العلم جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، کہ میں شہر علم کا دروازہ ہوں، میں شہر علم ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر کسی نے شہر علم کے اندر آنا ہے تو وہ پہلے علی المرتضی کے پاس آئے اور ان کے پاس سے آتا ہوا پھر ہمارے پاس پہنچے۔ تو اتنا علم رکھنے والے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیت یہ بھی عطا فرما دی کہ آپ کو باب مدینہ علم بنا دیا۔ آپ ذرا یہ تو بتائیں، اپنے علم سے بتائیں کہ ای الناس خیر بعد النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس پوری امت کے اندر وہ کون سی شخصیت ہے کہ جن کو رب تبارک و تعالی نے سب سے بہتر اور سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سوال سنا، قال ابو بکر، فرمایا اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس پوری امت کے اندر کسی شخص کو فضیلت حاصل ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بالا تبارک ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ثم قلت، پھر میں نے کہا ثم من، کہ ابو بکر صدیق کے بعد کون ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قال عمر، فرمایا ابو بکر صدیق کے بعد جس کو پوری امت میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا تبارک ہے۔ تو اس لیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فتویٰ بھی ہے، آپ کا یہ اعلان بھی ہے، بلکہ روایات میں ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ اعلان کیا کرتے تھے کہ جو مجھے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت دے گا میں اسے بہتان بازی کے 80 کوڑے لگا کر سزا دوں گا۔ تو اس لیے جو فضیلت ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی جگہ ہے، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو محبت ہے وہ ان کو ان کے مرتبے سے بڑھانے کے ساتھ نہیں بلکہ ان کی باتیں مان کر ان کی اتباع کرنے کے ساتھ ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب یہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ بتاؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی۔ تو اللہ سے حقیقی محبت یہ ہے کہ اللہ جس کے پیچھے چلاتا چلا جائے، جیسا جیسا کہتا
چلا جائے تم ویسا مانتے چلے جاؤ۔ تو اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر محبت کرنی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی سے کوئی منافق محبت نہیں کرے گا، اور علی سے کسی مومن کے دل کے اندر کبھی بھی نفرت نہیں آئے گی۔ علی سے مومن ہی محبت کرے گا اور علی سے منافق ہی بغض رکھے گا۔ اگر حقیقی محبت کرنی ہے تو ویسی کرو جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا ہے۔ اور پھر ایک موقع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی، تیرے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو قسم کے گروہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ ایک وہ کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنی نفرت کی کہ انہوں نے ان کی والدہ پر بہتان لگا دیا جو کہ یہودی ہے، اور وہ اس نفرت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اور ایک وہ گروہ ہے عیسائیوں کا کہ جنہوں نے اتنی محبت کر ڈالی کہ انہوں نے ان کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، اپنا الہ بنا ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ تو تمہارے لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے میرے متعلق بھی دو لوگ ہلاک ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے مجھ سے نفرت کی، جن کو خارجی کہا جاتا ہے، اور ایک وہ کہ جنہوں نے مجھ سے اتنی محبت کی کہ میرا وہ مرتبہ بتا دیا جو رب تعالیٰ نے مجھے نہیں عطا فرمایا تھا۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کے دعوے کرنے والوں کے بعد وہ ہے جو ان کو حضرت عمر صدیق پر فضیلت دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم پر فضیلت دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض وہ ہے جو معاذ اللہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں اور ان کو خدا سے بھی بات کو بڑھ کے مانتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر محبت کرنی ہے تو ویسے کرنی ہے جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ سے کرنے کا فرمایا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد تم نے کسی کو فضیلت دینی ہے امت کے اندر تو وہ حضرت عمر صدیق ہیں، اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات والا کمال ہے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آپ کا خیبر کو فتح کرنا بھی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو فاتح خیبر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر میں موجود ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے دن اور لشکر کو بھیجتے ہیں کہ وہ مقابلے میں جائے اور جا کر ان سے مقابلہ کرے، لیکن لشکر شام تک لڑتا ہے، فتح نہیں ہوتی۔ پھر لشکر جاتا ہے، شام تک لڑتا ہے، فتح نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا اے صحابہ، کل جب دن آئے گا تو میں لشکر کا امیر بنا کر لشکر کے لیے امارت کا منصب سونپ کر اس کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھوں پر رب تبارک و تعالیٰ اس خیبر کو فتح فرما دے گا۔ اور یحب اللہ ورسولہ، وہ شخصیت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے اتنی عظیم الشان خوشخبری سنائی تو سب نے رات اسی بے چینی میں گزاری اور اسی تمنا اور امید میں گزاری کہ کاش جب کل کا دن آئے تو حضور علیہ السلام کو جھنڈا ہمیں عطا فرما دے، تاکہ یہ عظیم بشارت جو کہ حضور علیہ السلام نے سنائی ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب کل کا دن آیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمع ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ایک نظر دوڑائی
اور دعا کر فرمایا اینا علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا آقا ان کو آشوب چشم ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہے، اس لیے وہ یہاں پر نہ آئے۔ فرمایا ان کو بلا کے لاؤ، ان کو بلایا گیا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی عینیہ، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب نکالا، علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اس طرح درست ہو گئی جیسے کبھی ان کے اندر کوئی شکایت ہی نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام کا مبارک لعاب دہن لگا، ان کو مکمل شفا یابی حاصل ہو گئی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے سب کے سامنے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا جاؤ اے علی، جا کر خیبر میں جا کر ان یہودیوں سے مقابلہ کرو۔ رب تبارک و تعالی نے حضرت علی کے ہاتھ پر خیبر کو فتح عطا فرما دی۔ اور جب آپ خیبر میں برسر پیکار تھے، راوی کہتے ہیں لڑتے لڑتے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیرہ ٹوٹ گئی اور آپ کو اب زیرہ چاہیے تھی۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کے ذریعے کہ جن میں رب تبارک و تعالی کی طرف سے خصوصی طاقت تھی، آپ نے خیبر کا دروازہ جو تھا قلعے کا اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو ہلایا اور اس کو زمین سے اٹھا لیا اور اٹھا کر اس کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا۔ اور راوی کہتے ہیں بعد میں ہم نے تقریباً 40 صحابہ کرام نے مل کر اس دروازے کو اٹھانا چاہا، لیکن دروازہ ہم سے اٹھ نہ سکا، جو اکیلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا لیا۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تبارک و تعالی نے اتنی خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ اور اسی خیبر کے موقع پر خیبر کا مشہور پہلوان مرحب تھا جو آپ کے مقابلے کے لیے آیا اور اس نے آپ کے مقابلے میں آ کے اشعار پڑھے اور کہا کہ میں مرحب ہوں جسے یہ خیبر کی زمین جانتی ہے اور سارے میری طاقت اور میرے قوت سے سب کو آشنائی حاصل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں کچھار کے شیر کی طرح ہوں کہ جسے دیکھ کر دشمن خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ کہا اے مرحب تم ایک وار چلاؤ، اس نے وار چلایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ڈھال پر اس کو روک لیا، پھر آپ نے ایک ہی وار چلایا۔ مرحب اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ایک لوہے کے لباس کے اندر ملبوس تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وار چلایا، مرحب کے سر پر جو لوہے کا خور تھا اس کو چیرتے ہوئے اس کے سر پر سے چلتے ہوئے اس نے مرحب کو دو ٹکڑے کر کے زمین پر گرا دیا۔ تو یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا تبار ہے۔ اور 21 رمضان مبارک کو فجر کی نماز میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جام شہادت نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ان کے مزید درجات کو بلند فرمائے اور ان کی سیرت پر چلتے ہوئے ہمیں